جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ چل رہا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں زیادہ تر جو خطاب کا رخ ہے وہ امت یہود کی طرف ہے۔ دوسرے پارے کے اندر جو خطاب کا رخ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مخاطب کیا ہے، وہ یہ امت مسلمہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے اللہ نے احکامات کو بیان کیا۔ دوسرے پارے کا آغاز ایک بڑے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ بڑا حکم یہ ہے کہ نمازوں میں قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تک آپ مکہ کے اندر تھے تو آپ اس طرح سے بیت اللہ کو سامنے رکھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر یہ مشکل ہو گیا کہ دونوں جو ہے وہ قبلوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت یہود کو دیکھا، چونکہ وہ پچھلی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے، تورات کی پیروی کرنے والے تھے، تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16.5 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب اس پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بعد میں حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا، یعنی 16.5 ماہ تک مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اب مستقل طور پہ ہمارا قبلہ یہی ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں نے 16.5 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی تو اس لیے ہم اس کو اپنا قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب جب یہ قبلہ تبدیل کیا گیا اور اس کا حکم ہمیں یہاں پہ دوسرے پارے کے آغاز میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں، چونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرتے ہوئے پچھلی قوموں کا جو ایک رویہ تھا اس کے مطابق مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب جب بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا تو اب یہود کے کان کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، 16.5 ماہ تک ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر تمہارا قبلہ نہیں تھا مسجد اقصیٰ تو تمہاری 16.5 ماہ کی نمازیں ضائع گئیں۔ اس پہ قرآن نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہ قبلہ رخ ہونا یہ ایک فارم ہے، یہ ایک حیت ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نماز کی اسپرٹ، نماز کی روح، کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا۔ تو حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ واضح حکم آ گیا کہ اے مسلمانوں جہاں بھی تم ہو اب آئندہ تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ تو یہ گویا کہ بیت اللہ کو ایک قبلہ بنانے کا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ واضح طور پہ حکم موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً 2500 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے 2000 قبل مسیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہوئی وہ تقریباً 610 عیسوی میں ہوئی ہے، تو یہ 2600 سال بنتے ہیں تقریباً۔ یہ 2500 سال کے عرصے میں نبوت جو ہے وہ یہود کے اندر تھی، چونکہ وہ اولاد یعقوب علیہ السلام تھے، اولاد ابراہیم علیہ السلام تھے، ساری نسل جو ہے وہ انبیاء کے اولادوں میں چلی ہے یہود کی نسل، اس لیے تو وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کے اندر وہ یہود کے اندر ہی آئے، اور فلسطین اس کا مرکز تھا۔ لیکن آخری نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے عربوں کا انتخاب کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اندر پیدا کیا گیا۔ اب اس کے لیے قبلہ بھی چینج کیا گیا، سینٹر بھی چینج کیا گیا۔ پہلے سینٹر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تھا، تو اب گویا کہ سینٹر بھی چینج کر دیا گیا۔ آئندہ کے لیے قبلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بیت اللہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی میں جب ایک آرمی چیف جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ایک سٹک ہوتی ہے پچھلے آرمی چیف کے پاس، تو وہ اگلے آرمی چیف کو وہ سٹک پکڑا کے جاتا ہے، جو اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اتھارٹی منتقل ہو گئی ہے، وہ اس نے اپنی پاور آگے ٹرانسفر کر دی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو 2500 سال تک وہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھی قوم، کیونکہ قرآن نے خود ان کی تعریف کی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمت کو، انی فضلتکم علی العالمین، میں تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ تو اللہ کی چہیتی قوم تھی، لیکن نبیوں کو قتل کرتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مغضوب علیہم بنا دیا، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب اس کے بعد وہی جو اتھارٹی تھی امت مسلمہ ہونے کی، وہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹرانسفر کر دی گئی، قبلہ بھی چینج کر دیا گیا۔ اب بس ختم، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب آئندہ سے آخری نبوت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آگے فالورز میں یہ امت مسلمہ۔
نیکسٹ جو آیات ہیں ان کے اندر دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے ہمیں توجہ دلائی گئی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے امت کو مخاطب کیا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. ٹھیک ہے، قیامت والے دن یہ امت لوگوں کے اوپر گواہی دے گی اور رسول جو ہے وہ اس امت کے اوپر گواہی دیں گے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے. بحیثیت امت ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 2 ارب ہیں. 6 ارب تو نان مسلم ہیں. دنیا کی آبادی 8 ارب ہے. اب 6 ارب لوگوں تک اسلام کس نے پہنچانا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ نبی تو آنا نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی، سیل آف پروفٹہڈ، نبوت ختم ہو چکی. اب نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے اس امت نے کرنا ہے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ہمارے پڑوس میں صرف ایک ملک کو لے لیں، چائنیز، 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے. اب ان تک اللہ کا دین کس نے پہنچانا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت امت مسلمہ کہ دنیا کی ہر بڑی زبان کے اندر، ہر بڑی لینگویج کے اندر ہم کیا کریں؟ قرآن کو ٹرانسلیٹ کریں، قرآن کو ان تک پہنچائیں. اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر زبان کے اندر، جو دنیا کی بڑی زبان ہے، رشین ہے، جرمن ہے، اٹالین ہے، ٹھیک ہے، انگلش ہے، اس کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن کریں. یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، آخری میسیج ہے، اور اس قوم تک جو ہے وہ ان کی زبان کے اندر اللہ کا میسیج اور اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. قیامت والے دن ہم کیا کریں گے؟ آج ہمارے گھروں میں جائے نماز ہوتی ہے جس میں ہم سجدہ کرتے ہیں. اس جائے نماز کو الٹا کر کے دیکھیں تو وہاں پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ میڈ ان چائنا. ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اس تسبیح کے اوپر اسٹیکر لگا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. اب تو طواف کی چادریں بھی انہوں نے ہمیں دینا شروع کر دی ہیں. تو قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ لے کہ جس جائے نماز پہ تم سجدہ کرتے تھے، جس تسبیح کو تم پھیرتے تھے، وہ میڈ ان چائنا کی تھی، ان لوگوں نے تسبیحاں جائے نمازیں بنا کے تمہیں دیں کہ اللہ کی اچھے سے عبادت کر سکو، اور تم نے اللہ کا آخری میسیج پیغام ان تک نہیں پہنچایا. حیثیت قوم جو ہے یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. مذہبی طبقات کی بھی توجہ نہیں ہے. ہم زیادہ آپس میں لڑائیوں میں لگے ہیں، نورا کشتی کے اندر لگے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہیں، مسلکوں کی، فرقوں کی جنگیں ہیں، بس وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. لیکن اصل جو چیز ہے جس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، بھائی 6 ارب تو پکی بات ہے نا، وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑا ہوا. اب 2 ارب کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہیں جنہوں نے پہلی کلمہ، وہ آپس میں لڑنے پہ لگے کہ تو غلط ہے، یہ غلط. اور 6 ارب تو غلط ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ غلط ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. آپس کی لڑائی چھوڑو، ان کے اوپر محنت کرو. یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اللہ نے تمہیں معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ. قیامت والے دن جو ہے یہ امت گواہی دے گی لوگوں کے خلاف. کیا گواہی دے دی؟ یا اللہ ہم نے تو ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا. اب کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم قیامت والے دن یہ گواہی دے سکیں، دنیا کی مختلف قوموں کے بارے میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا، یہ تو خود ہی ایسے تھے. وہ اللہ کا دین ہم دوسروں تک کیا پہنچائیں؟ ابھی تو مسلمان خود اس کے محتاج ہیں کہ آپ اللہ کا دین ان تک پہنچائیں. کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے؟ کتنے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کتنے ہیں جنہیں التحیات صحیح طرح سے آتی ہے؟ نماز بھی نہیں آتی، عمر بڑی ہو جاتی ہے، پھر شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے. تو بہت اس لحاظ سے ہم پسماندگی کا شکار ہیں. ذمہ داریاں ہماری بہت بڑی تھیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی تھی، ہم نے وہ ادا نہیں کی. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ لیں، اس لحاظ سے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں. آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا بھائی چینی کا شاپر لیے جا رہا ہے، اگر اس کے شاپر میں سوراخ ہوگی، چینی گر رہی ہوگی، ہر دوسرا بندہ اس کو روک کے کہے گا بھائی یہ آپ کی چینی کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی 2-4 روپے کا نقصان ہمیں نقصان سمجھ میں آتا ہے، دین کا نقصان ہمیں نقصان سمجھ میں نہیں آتا. مطلب ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہمارے گھر میں، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہی، تو ہمیں وہ نقصان سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کی فجر قضا ہو گئی، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا یہ کوئی نقصان ہے. اور 4 پیسے کا نقصان وہ سمجھ میں آتا ہے. سارا دن مائیں محنت کرتی رہتی ہیں، بچوں کے اوپر چیختی رہتی ہیں،
ہوم ورک نہیں کیا، ٹیوشن نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، وہ سارا نقصان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن دین کا نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارا اصل نقصان دین کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے، وہ تو کسی نہ کسی طرح سے پورا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیکھو ہر ایک جو فرقہ ہے، ہر ایک جو مسلک ہے، ہر ایک جو مذہب ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک سمت مقرر کر دی، تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ کس طرف رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہود کہہ رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، پچھلے انبیاء کا وہی قبلہ تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہود اس معاملے میں مسلمانوں سے لڑائی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سے چھوڑ دو، ظاہری چیزیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، تم نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کام کیا کرنا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی نبی جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قوم کے اوپر ایک وقت گزرتا ہے تو وہ کچھ ایسی چیزوں کو اصل بنا لیتے ہیں جن کی دین میں جو اہمیت ہوتی ہے وہ سیکنڈری ہوتی ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلہ اصل نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا۔ تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے اللہ کو اگر سجدہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ ظواہر کی اہمیت ہے لیکن ایک حد تک ہے، اصل چیز کیا ہے، روح، عبادت کی روح، عبادت کی اسپرٹ۔ دیکھیں ہم آج اس کو بھول گئے۔ نماز کی عبادت لے لیں، نماز کی عبادت کے ظاہر کے اوپر ہماری ساری توجہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں حدیث کی کتابیں دیکھنی چاہیے، وہ بات ساری ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز کیا تھی، نماز کی روح، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھو تاکہ اللہ یاد آ جائے۔ اب پوری نماز کے اندر اللہ یاد نہیں آتا، سب کچھ یاد آتا ہے، تو کیا اس نماز کا مطلب؟ اب اس کو چھوڑ دیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، کسی کی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں اور آپ ایک نماز پڑھیں، اگر 100 نمازی ہیں تو آپ پوچھ لیں کہ بھئی 100 میں سے کتنے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آیا نماز میں؟ سب مسجدوں کا سیم حال نظر آئے گا، سیم، اور سب کا کلیم یہ ہوگا کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ بھئی سنت کے مطابق نماز میں صرف یہ تو نہیں تھا کہ ظاہری شکل و صورت نماز کی سنت کے مطابق ہو، نماز کا باطن بھی تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے نہیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آوازیں آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے وہ جوش مارتی ہے۔ اب کبھی اس کے اوپر ہم خطبہ جمعہ میں بات نہیں سنیں گے۔ ہاں بڑی موٹی موٹی کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فاتحہ خلف امام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ریسرچ کریں، تحقیق کریں آپ، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نماز بہت لیکن اس کے اوپر کتاب ہمیں کیوں نہیں ملتی کہ نماز کے اندر ہم خشیت کیسے پیدا کر سکتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، نماز ایسے کیسی پڑھی جا سکتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہماری زندگیوں میں کیسے آ سکتی ہے کہ جس میں ساری توجہ ہماری اللہ کی طرف ہو اور ہم اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہے ہوں، جیسے قرآن نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ٹھیک ہے، کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں قیام میں گزرتی ہیں یا روتی ہوئی گزرتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، سجدہ کرتی ہوئی اور روتی ہوئی اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ تو وہ کیفیات جو صحابہ کی تھیں، جو انبیاء کی تھیں، آج ان کیفیات کو ہم نے بلا دیا۔ تو قرآن بھی اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں کے ساتھ اس معاملے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہم جو آپس میں بھی مسلکوں میں بھی اسی کام میں لگ گئے، ٹھیک ہے ایک حد تک بحث کریں، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے یار، ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہے، نماز پڑھو، اصل چیز ہے نماز کے اندر کیفیت پیدا کرو، نہ میری کیفیت نماز کے اندر پیدا ہو رہی ہے نہ تمہاری پیدا ہو رہی ہے، کیا فائدہ ہے اس نماز کا؟ تو وہ نماز جو ہے وہ حقیقت میں وہی نماز کہلانے کے لائق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے مطابق ہو، جو احسان والی نماز ہو۔ نیکسٹ آیات کے اندر ذکر الہی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، میری ناقدری نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حکم ہے، ایک حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا بندہ میری طرف جو ہے وہ ایک
بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو بھر آتا ہوں، یعنی وہ میری طرف تھوڑا آتا ہے، میں اس کی طرف زیادہ آتا ہوں۔ تو جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، میں بھی اسے اپنی ذات میں یاد رکھتا ہوں۔ اور جب بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں، یعنی ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی مجلس میں۔ تو اللہ کا ذکر چھوٹی چیز نہیں ہے، آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو یاد کرے گا کہ دیکھو میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں پھر کہتے ہیں، کیا فرشتوں تم ہی کہتے تھے کہ یا اللہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو تم یہ مشورہ دیتے تھے آدم کی پیدائش سے پہلے، آج دیکھو یہ اولاد آدم ہے، یہ مجھ سے کتنا ڈر رہا ہے، کتنا خوف کھا رہا ہے، یہ مجھ سے کیسے اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر۔ ایک باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد میں کوئی ایسا نکل آئے جس کے اوپر وہ فخر کر سکے کہ چلو یار کوئی دانہ تو ایسا نکلا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑا قرآن مجید کا حکم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ صبر، صبر اور نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ، دو چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی تھی، آزمائش سب کے اوپر آتی ہے، دن بھر ہمارا اسی طرح سے گزرتا ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر بندے کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اکیلے میں، آدھا گھنٹہ اس کو پھرول لیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پین ہی پین۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب کوئی آزمائش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کے رسول فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے، جو صبر کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ کی گئی کہ آزمائشوں میں کیا ہے؟ صبر کے ذریعے سے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، ضبط نفس کے ذریعے سے، سیلف کنٹرول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ دے دے گا، تم اس آزمائش اس کڑے وقت میں سے گزر جاؤ گے، ٹائم ہے گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا، جب زیادہ پریشان ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے رو، اس سے جو کتھارسس ہوگا وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا، اس سے جو سکون اور اطمینان ملے گا کسی اور چیز سے نہیں ملے گا۔ بعض اوقات تو انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آزمائش انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے آپ کو اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے، اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزمائش نہیں رہتی، وہ بندہ مومن کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اس کو اللہ کے قریب کر دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کے درجے پہ فائز ہونا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب شہید کی روح نکل جاتی ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ پرندے کیا کرتے ہیں، یعنی باڈی تو یہاں پر ہی ہے نا، آپ نے قبر میں دفن کر دی، روح تو اس کے اوپر چلی گئی نا۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ صرف حیوانی وجود نہیں ہے، یہ باڈی نہیں، اس کے اندر روح ہے، یہ روح نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فوت ہو گیا، تو یہ روح تو اوپر چلی گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سبز رنگ کے پرندے کے اندر ڈال دیا، وہ پرندہ سارا دن جنت کے اندر چرتا چگتا رہتا ہے، پھلدار درختوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ جس جنت میں ہم نے جانا ہے، شہید ہوتی ہی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اس کی راتیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی راتیں اللہ کے عرش کے نیچے، اس پرندے کی رات اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں گزرتی ہے، جیسے وہ کوئی لالٹینیں سے لٹکی ہوتی ہے نا، تو اللہ کے عرش کے ساتھ وہ لالٹینیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے ان کو، ظاہری بات ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ حدیث میں آ گئی ہم ان کو بیان تو کر سکتے ہیں، اس سے موٹیویشن تو لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ ان کی طرف جھانک کے ان کو کہتا ہے کیا میرے بندوں کچھ اور بھی چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ اور کیا چاہیے، دن سارا جنت میں گزرتا ہے، اس کے چشموں میں، اس کی نہروں میں، ٹھیک ہے، رات آپ کے پڑوس میں گزرتی ہے، اب اور کیا چاہیے؟ ہاں ایک خواہش ہے کہ جس وجہ سے، جس سبب سے آپ نے ہمیں اتنا مقام اور مرتبہ دیا، تو ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں
دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہو، پھر جائیں پھر شہید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں ہے میرے بندو، اس کو میں نے حرام قرار دے دیا۔ زندگی ایک مرتبہ کی زندگی ہے، دوبارہ اب اس دنیا میں جانے کا اب یہ سین بند ہے۔ تو بہرحال شہید کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ اور تیسری چیز جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ دیکھو ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ مالوں کا نقصان، کچھ جانوں کا نقصان، کچھ پھلوں کا نقصان۔ آزمائش آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ خوف کے ساتھ انسیکیورٹی جیسے انسان فیل کرتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں ڈرتے ڈرتے باہر نکلتے ہیں۔ ابھی رمضان کی راتوں میں تھوڑا سا بندہ لیٹ ہو جائے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے، ابھی کو موٹر سائیکل والے آئیں گے اور آپ سے موبائل اور والٹ مانگ لیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر جنگ کا خوف ہوتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، والجو، بھوک، ٹھیک ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ ابھی جیسے ہم فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان، مال میں نقصان ہو جاتا ہے انسان کا، بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا، اسی طرح سے کوئی کاروبار اس نے شروع کیا اس میں نقصان ہو گیا۔ والانفس، تمہاری اپنی جانوں میں بیماری ہو جاتی ہے انسان کو، تو انسان جو ہے وہ ساری زندگی اب اسے اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ والثمرات، پھلوں کا نقصان، مثال کے طور پہ کوئی فصل جو تھی، اناج، کوئی سیلاب آ گیا، ساری فصل تباہ ہو گئی، جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تو یہ معمول کی چیزیں ہیں، قدرتی آفات جسے کہتے ہیں، وہ قدرتی جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وبشر الصابرین، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قسم کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں ہم شرک صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، وہ تو ہے، بت کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، یہ تو شرک ہے، لیکن کچھ شرک ایسے ہیں کہ جن کو لوگ شرک سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن نے شرک کو بہت وسیع معنوں میں لیا، ہر قسم کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک محبت کا شرک ہے۔ محبت کا شرک کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو جیسی محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور سے ہو جائے، یہ شرک فی المحبہ۔ اہل ایمان کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، بہت شدید ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مختلف رشتوں کی محبتیں، چیزوں کی محبتیں میں نے تمہارے دل میں کھبا دی، ڈال دی ہیں، لیکن سب سے اوپر کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت۔ سب محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی انسانوں میں سے کسی کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت، تمہارے گھر بار کی محبت، تمہارے جائیداد کی محبت، تمہارے بزنس کی محبت، یہ 8 چیزیں قرآن نے گنوائی ہیں آگے سورۃ توبہ میں جا کے، ان میں سے کسی ایک کی بھی، تمہارے پیرنٹس کی، تمہارے لائف پارٹنر کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ذرا سوچو، سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ جس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی انسان اس کے مطابق زندگی گزارے گا، سیدھی سی بات ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارے گا۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو انسان کی زندگی میں سب سے پرائرٹی اللہ کو ملے گی، وہ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے ایسی بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ایون ریلیجس لیڈر، ٹھیک ہے، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، جو سیاسی پارٹیوں کی بنیادیں رکھتے ہیں، لوگ ان سے بلائنڈ فالوئنگ، اندھے بہرے ہو کے ان سے محبت کرتے ہیں، اور ویسی محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایسا ہے سب سے زیادہ اللہ سے، باقی لوگوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا تو بھائی پاگل ہی ہونا ہے کسی کی محبت میں، تو بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پاگل ہو جانا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اسلام میں حلال و حرام کا کانسیپٹ۔ ظاہری بات ہے اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اہل ایمان کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، پھر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیت، مردار حرام ہے، میتہ مردار حرام ہے، یعنی وہ جانور جس کو
تم نے ذبح کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو خود بخود مر گیا، بیماری سے مر گیا یا کسی اور وجہ سے مر گیا، چوٹ کھا کے مر گیا، گر کے مر گیا، تو وہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جسے آپ ٹھنڈا گوشت کہتے ہیں، مارکیٹ میں سردیوں میں مرغیاں مر جاتی ہیں، سستے داموں وہ جا کے بیچ آتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کھائی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر خون رہ گیا، اور وہ خون جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ، میڈیکلی بھی وہ مطلب وہ نقصان دہ انسان کے لیے۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو درندہ تو نہیں بنایا کہ وہ خون پیے، یہ تو مطلب شیر چیتے کا کام ہے نا، خون پینا۔ ڈریکولا کا ہمارے یہاں چڑیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سارا یہی ہے۔ تو درندگی آتی ہے اس سے انسان کے اندر، اس کے رویوں میں، اخلاق میں درندگی آتی ہے۔ تو اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا تو اس کے پیچھے وزڈم ہے، حکمت ہے۔ ایسی چیزوں سے منع کیا کہ جن کو کھانے سے انسان کے اخلاق بگڑ سکتے تھے، اور ایسی چیزوں کو جائز رکھا کہ جن کو کھانے سے انسان کے اخلاق میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا یا اس کے اخلاق میں عمدگی آتی ہے۔ تو مردار حرام ہے، مردار کھانے سے مردار والے اخلاق آئیں گے تمہارے اندر، ٹھیک ہے؟ مردار کون کھاتا ہے؟ گدھ کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ والدم، اور خون سے اللہ نے منع کیا، وہی خون کی بات آ گئی۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت سے منع کیا۔ اب تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں تو خیر ویسی نفرت ہے خنزیر کے ساتھ، لیکن آپ ویسٹ میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، وہاں تو مطلب خنزیر کے ساتھ جتنی محبت ہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں تو شاید اتنی اولادوں سے محبت نہیں کی جاتی جتنی وہاں کتے بلے اور خنزیر سے کی جاتی ہے۔ جس طرح سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، اس کی فارمنگ کی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پگ اور یہ پور کو ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اور نہ صحیح تو اس کی چربی کہیں ڈال دیتے ہیں، اس کے بالوں سے بھی ٹوتھ جو ہے وہ برش بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ عالم شیطان نے ان کے دماغوں میں کیا چیز ڈال دی۔ خنزیر بہت گندا جانور ہے، بہت گندا جانور، غلیظ جانور ہے، غلیظ جانور ہے۔ مطلب کبھی اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کی جو غلاظت ہے، اس کی جو گندگی ہے، اس کے جو وہ غلط رویے ہیں، وہ کھانے سے وہ آپ کے اندر آئیں گے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وما الا به لغیر اللہ، اور چوتھی چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو بھی جانور ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اگر کوئی جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے تو اب وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو نظر نیاز ہے، ظاہری بات ہے نظر نیاز کیا ہے؟ نظر نیاز جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، تو جو نظر نیاز ہے وہ اللہ کی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس میں ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ نظر نیاز تو اللہ کی ہے، قربانی بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کیا اصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں علماء کے دو موقف ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصال ثواب بھی ٹھیک نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے کر لیں، لیکن ہم اس لیے کریں جیسے جانور ہم بقرعید کے موقع پہ ذبح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک قربانی ہماری طرف سے اور ایک ہمارے ابا جی کی طرف سے۔ اب وہ کی تو اللہ کے لیے، لیکن نیت یہ تھی کہ ثواب ہمارے ابا جی کو پہنچے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں زیادہ میرے خیال میں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے کرنی ہے قربانی، نظر نیاز اللہ کے لیے، تو اس میں انسان کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ نظر نیاز ہو گئی اور یہ جو قربانی ہو گئی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو کسی بھی اور شخصیت کا تقرب حاصل کرنا یہ ہمارے دین میں مطلوب نہیں ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، آگے ایک اصول بیان کیا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم مجبور ہو جاؤ، کھانے کو اور کچھ نہیں ہے، صرف حرام ہی تم کو کھانے کو مل رہا ہے، مری ہوئی مرغی ہے، مرا ہوا کبوتر ہے، تو اب کیا کرو؟ پھر اس میں سے اتنا کھا لو کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مجبور آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت نکالی ہے، مجبور آدمی کے لیے۔ ویسے حرام سے بچنا چاہیے، لیکن جو مجبور ہے بیچارہ، بھوکے ہاتھوں مجبور ہے، تو وہ حرام میں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ نیکسٹ کیا ہے قرآن مجید کا کانسیپٹ نیکی کے حوالے سے، کہ نیکی کیا چیز ہے۔ دیکھیں یہود نے اس پہ مسلمانوں کے ساتھ بحث شروع کر دی تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ وہ بحث کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو اس پہ قرآن نے پھر کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اگر یہ بات ہے تو قرآن واضح کہتا ہے کہ مشرق مغرب طرف رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ ہاں مطلب یہ قبلہ رخ ہونا یہ اصل نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل تو وہ روح ہے، وہ اسپرٹ ہے نیکی کی، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑے رہو، اس نماز کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی یاد تمہیں حاصل ہو۔ اب نیکی کیا ہے؟ قرآن نے اس کو واضح کیا۔ ہمارے یہاں نیکی کے مختلف کانسیپٹ ہیں، کچھ لوگ کہیں گے جی محرم میں 10 دن مجلس میں چلے جاؤ یہ نیکی ہے، کچھ کہیں گے ربیع الاول میں آپ جو ہے وہ محفل نعت میں چلے جاؤ یہ نیکی ہے۔ ہر طبقے کے ہاں نیکی کا ایک کانسیپٹ ہے، ہر طبقے کے ہاں نیکی کا ایک کانسیپٹ ہے۔ قرآن نیکی کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن نے جب ایک لسٹ بنائی ہے نیکیوں کی، تو وہ نیکیاں کیا ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ یہ نیکیاں ہیں جو کرنے والی ہیں، یہ نیکیاں ہیں جو ہمیں نجات دلائیں گی،
اور ان نیکیوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک مسلک کی نیکی ہے، یہ قرآن کی نیکی ہیں، سب اس کو نیکی مانتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا الجھا دیا گیا، ان چیزوں کو الجھا دیا گیا۔ اب مطلب ایک صاحب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسلک کے جو ہے وہ بڑے رہنما ہیں، اب وہ ایسی نیکیاں بتا رہے ہیں جن کی طرف نہ قرآن نے اشارہ کیا نہ حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ بھائی ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ یہ کچن میں کھڑے ہو کے یہ بتا رہے ہیں کہ جی کیلے کو جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا چاہیے، جب کچن میں آپ نے کیلا رکھنا ہے تو آپ نے کیلے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا ہے، تو یہ بڑی سنت ہے، ایسی چیزوں میں لوگوں کو نہ ڈالیں۔ اب ایک اور چھوٹی سی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی کہ انہوں نے ایک درس دیا، ان بزرگ نے، وہ درس یہ دیا کہ جی میرے گھر میں ایک چیونٹی میں نے دیکھی، گھر میں چیونٹی دیکھی، تو وہ چیونٹی جو ہے وہ انہوں نے اٹھا لی، بڑی اچھی بات تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ چیونٹی اپنی بل سے، اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے، تو میں بل ڈھونڈتا ہوں اور یہ چیونٹی اپنی بل کے پاس چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ کیا کہ اپنے پورے گھر میں چیونٹیوں کا بل تلاش کیا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ بل مل گیا، تو ان بزرگوں نے وہ چیونٹی وہاں جا کے چھوڑ دی۔ یہاں تک بات ویل اینڈ گڈ، سمجھ میں آ رہی تھی کہ نرم دل تھے، چیونٹے کے اوپر بھی ان کو ترس آ گیا ہے۔ اب ہوا کیا یہ، مطلب اب آپ اگلا سین دیکھیں نا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، میں نے خود دیکھی فیس بک کے اوپر، بہت زیادہ ویوز تھے اس کے اوپر۔ اگلا سین یہ ہوا کہ وہ مجلس کر رہے تھے ایک اور اسی طرح سے مجمع لگا ہوا تھا، تو ایک مرید نے اٹھ کے سوال کیا کہ حضرت آپ کا وہ میں نے کلپ سنا تھا، آپ کا میں نے وہ درس سنا تھا چیونٹی والا، اب میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں مدینے گیا ہوں، وہاں سے کھجور لے کے آیا ہوں اور کھجور میں سے کیڑا نکلا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو واپس مدینے پہنچانا ہے کہ نہیں؟ کھجور میں سے کیڑا نکل آیا، اب اس کو واپس مدینے پہنچانا ہے کہ نہیں؟ اب وہ بزرگ، خیر بہرحال اس وقت انہوں نے اس کو ہینڈل جیسے بھی کیا، جیسے تیسے بھی کیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کن باتوں میں پڑ گئے ہیں۔ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، لوگ رشوتیں لے رہے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ جی کیلا کیسے رکھنا ہے کچن کے اندر، یا چیونٹی اگر نظر آ گئی ہے تو اس کو اس کی بل تک پہنچانا ہے۔ او بھائی ان سنتوں کو چھوڑو، وہ جو بڑی بڑی سنتیں ہیں لوگوں نے ان کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے، لوگ قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ قرآن جو نیکی کا کانسیپٹ دیتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھو نیکی کیا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سب سے پہلے تو ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، یوم آخرت پہ، فرشتوں پہ، کتاب پہ، نبیوں پہ۔ وآت المال علی حبی، پھر اس کے بعد اپنی جیب ڈھیلی کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پہلے ایمان پھر اس کے بعد صدقہ۔ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پہ جو تم سے پیچھے رہ گئے، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، سوال کرنے والے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹس پوری کرو، کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرو، اور اس کے بعد صبر کرنا جنگ کی حالت میں، تنگی میں۔ وحین الباس اولئک الذین صدقوا، جن لوگوں میں یہ نیکی ہو تو یہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نیک ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، ایمان کی نیکی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی ہے، نماز پڑھنے کی نیکی ہے، زکوٰۃ دینے کی نیکی ہے، وعدہ پورا کرنے کی نیکی ہے، صبر کرنے کی نیکی ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی ہیں جو کرنے والی ہیں۔ اب ہم ان نیکیوں کو چھوڑ کے ایسی نیکیوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ اب لوگوں کے سوالات بھی کیا ہیں جی، واش روم میں موبائل لے گئے، موبائل کے اندر قرآن مجید تھا، کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ میں نے دیکھا مسجد میں، وہ میری طرف پیٹھ نہیں کر رہے، وہ حضرت بھی، میں نے کہا کیا ہو گیا، خیریت ہوگی؟ مجھے دیکھے نا ایسے جیسے وہ الٹے قدم، نہیں آپ حافظ صاحب ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، اگر آپ کی طرف میں نے پشت کی تو وہ قرآن کی طرف پشت ہو جائے گی نا۔ پتہ نہیں کس نے اس کے ذہن میں نقطہ ڈال دیا۔ میں نے کہا شکر ہے تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب واش روم جاتے ہیں، تم نے تو مجھے پھڑکا ہی دینا تھا کہ قرآن ساتھ لے جاتے ہیں واش روم، ٹھیک ہے۔ توہین کا جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں کیا چیز ڈال دی ہے، کیا چیز ڈال دی ہے۔ مطلب دین جیسے ایسی چیزیں کہ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ دین بن جاتی ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور جو اصل دین ہوتا ہے اس سے لوگ محروم ہو جائیں۔ اس لیے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل دین یہ ہے، وہ نہیں ہے جو لوگوں نے اب قصے کہانیاں بنا لی اور سنانے شروع کر دی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ قصاص کا حکم قرآن مجید میں، چونکہ سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ میں احکامات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ کتنے؟ 8 سال میں۔ آج ہمارا بچہ جو ہے وہ 8 دنوں میں پڑھ لیتا ہے سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔
تو 8 سال اس لیے لگے کہ اس کے احکامات کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو پڑھا، سمجھ کے پڑھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اہل ایمان تمہارے اوپر مقتولوں کے معاملے میں اللہ نے قصاص، قانون قصاص، ڈیتھ پینلٹی جسے کہتے ہیں، ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو اب جواب میں کیا، اس کو قتل کرو، ٹھیک ہے، اسی سے سوسائٹی میں امن پیدا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، یورپ میں تقریباً میں دیکھ رہا تھا 111 ممالک ہیں جنہوں نے ڈیتھ پینلٹی کو ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس لاجک کیا ہے، ان کے پاس لاجک یہ ہے کہ جی دیکھیں قاتل نے کیا کیا، ایک بندہ تو مار دیا، اب اس کو آپ پھانسی چڑھا دو، ٹھیک ہے، الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھا دو، کچھ بھی کر دو، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ کے اس کو اڑا دو، قاتل کو اڑا دو، ایک اور بندہ مار دو گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کرو، اس کو جیل میں رکھو، کوئی سائیکالوجسٹ اس کو دو، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھائیں، اس کو اچھا شہری بنائیں۔ تو اب یہ ان کے پیچھے لاجک ہے۔ وہ اچھا شہری اس نے کیا بننا ہے، وہ سیریل کلر ہے، جو کچھ آپ اس کو کھلا پلا رہے ہو، جس معاشرے میں آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو سائیکالوجسٹ کے سامنے اچھا شہری بن جانا ہے، جب اس نے باہر نکلنا ہے 10-12 اور پھڑکا دینے، یہی صورت حال ہے۔ تو ایک ہی حل ہے، قرآن نے کہا بھائی اس نے قتل کیا ہے کسی کو تو جواب میں اب اس کو قتل کیا جائے گا، تبھی جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک روب پڑے گا۔ اب سب سے کم آپ گوگل جا کے ابھی بھی کریں، سب سے کم قتل و غارت کہاں پہ ہوتی ہے، سعودی عرب میں، اور سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے، USA، امریکہ کے اندر، امریکہ کا قانون، امریکہ کی سپر پاور، فلاں ڈمکان، سب سے زیادہ کلنگ، قتل و گینگسٹر، جب آپ گینگسٹر کا لفظ بولتے ہیں نا تو فوراً آپ کے سامنے کالے آ جاتے ہیں اور امریکنز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کلچر آ جاتا ہے۔ اور سب سے کم قتل و غارت کیوں، سعودی عرب میں گردن اڑاتے ہیں، قاتل کی گردن اڑاتے ہیں، قانون ہے۔ اور پبلک پلیس کے اوپر ہمارے ایک عزیز تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ چلے گئے جمعے کے بعد نا، وہ پبلک پلیس پہ گردن اڑاتے ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے چلے گئے بطور جیسے تماشا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا، مجھے 1 ہفتہ بخار رہا، میں بستر سے نہیں اٹھ پایا اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ اب جب یہ کیفیت انسان کی طاری ہو جائے، وہ قتل کیا کرے گا، قتل کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو یہاں ہمارے یہاں صورتحال کیا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی مارو، بندہ مار کے رشوت دے کے، پہلے تو کہتے ہیں جی وکیل کرو، اب کہتے ہیں جی جج ہی کر لو، ٹھیک ہے، تو جج کر لیں آپ پیسے دے کے، اس کے بعد جو فیصلہ مرضی لے لیں، یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں۔ تو اب وہ قتل و غارت کیسے رکی؟ تو کتب علیکم القصاص، اللہ نے تمہارے اوپر قصاص جو ہے یہ لازم کیا ہے، فرض کیا ہے۔ نیکسٹ روزوں کے احکامات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا، مطلب حوصلہ دینے کے لیے کہ یار تم اکیلے نہیں ہو، تنہا نہیں ہو، تم سے پہلے بھی اس آزمائش سے گزرے ہیں، اگر تمہیں بہت زیادہ روزہ لگتا ہے تو یہ سوچ لو کہ پہلوں کے اوپر بھی اللہ نے روزہ رکھا، فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کا حاصل، ٹھیک ہے، روزے کا حاصل کیا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا حلال استعمال نہیں کرنا، دن میں آپ نے کیا کرنا ہے، حلال سے دور رہنا، کھانا پینا، یہ کیوں، تاکہ ٹریننگ ہو تمہاری۔ ٹریننگ کیا ہو کہ حرام سے دور رہنا 11 مہینے، یہ ٹریننگ۔ تو اب اگر ہم روزے کی حالت میں حلال سے رک جائیں اور حرام سے نہ رکیں، روزے کی حالت میں ہم چغلی کھا رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہم غیبت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہم مطلب سود لے رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہم رشوت لے رہے ہیں، تو اب کیا ٹریننگ ہوئی، کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ تربیت ہو 1 مہینے میں، یہ تربیت کا مہینہ ہے، تاکہ بقیہ 11 مہینے کیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزر سکیں۔ اور اب دیکھیں جیسے رمضان ختم ہوگا تو اگلے دن، ٹھیک ہے، یہاں بھی 7 صفیں بنتی ہیں تو اگلے دن مشکل سے شاید عید والے دن 1 صف بنے، ہر مسجد کا یہی حال ہے نا۔ تو گویا روزے کا جو تقویٰ ہوتا ہے، رمضان کا جو تقویٰ ہے وہ رمضان کی حد تک رہ جاتا ہے، بقیہ 11 مہینوں تک نہیں جاتا۔ اگر وہ رمضان کے مہینے میں صحیح معنوں میں تربیت ہوگی تو وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہوگی، آپ عید والے دن بھی مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ تو اس کی طرف بہت جو ہے وہ مطلب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو دیکھیں۔ اللہ نے بیٹری چارج کی ہے 1 مہینے کے لیے کہ یار اس میں اب 11 مہینے گزار کے دکھاؤ۔ نیکسٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کو بیان کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھو رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اس میں بعض اہل سیرت کا کہنا یہ ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی یہ رمضان کے آخری عشر میں، واللہ عالم، ایک رائے ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے سب سے نچلے آسمان جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں، اس پر قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔
تو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ آپ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے، حضرت جبریل آپ کو سناتے تھے، یعنی 2 مرتبہ آپ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے، اور بہت لمبا قیام کرتے تھے آپ رمضان کے مہینے میں، راتوں میں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ وسلم نے 23 کو جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھائی، 1/3 رات قیام کیا، 25 کو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، آپ نے نصف رات قیام کیا، 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کھڑے ہوئے اور جب آپ وتر پڑھا کے سلام پھیر کے آپ فارغ ہوئے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے جلدی کرو، گھروں کو دوڑ لگاؤ، سحری فوت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا، رمضان کی راتیں آپ جاگ کے گزارتے تھے، صحابہ کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کرتے تھے۔ تو رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہم یہی ایکسرسائز تو یہاں پہ کر رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں کچھ حصہ قرآن کے ساتھ گزاریں، تاکہ یہ قرآن قیامت والے دن ہمارے لیے شفیع بن جائے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے، قیامت والے دن یہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس نے اپنی نیند کو قربان کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کی کتاب کے ساتھ اس نے تعلق پیدا کرنا ہے تو یہ جاگتا رہا، تو یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کریں۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک جسم کی صورت میں سامنے لائیں گے، اور قرآن جھگڑے گا اب اس بندے کے بارے میں کہ جس نے اپنی نیند کو قربان کر کے قرآن کے لیے بیٹھا رہا، قرآن کے لیے کھڑا رہا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اس کی طرف سے شفاعت کرے گا۔ شفارشی تو اصل میں یہ ہیں، ہم کن لوگوں سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں سے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں خود بھی انہوں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اصل میں سفارشی یہ ہے، روزہ آپ کا عمل سفارش کرے گا، یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق یہ آپ کی شفاعت کرے گا، یہ آپ کی سفارش کرے گا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ نیکسٹ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قریب، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے احکامات بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا کا تذکرہ کیا، خاص طور پہ دعا کا ذکر کیا۔ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے اس میں ایک تو روزہ ہے، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، یعنی جسے ہم تہجد کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کی نماز کہہ لیں، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا صدقہ، صدقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، اور چوتھا رمضان کے مہینے میں آپ کا اہتمام ہوتا تھا دعا کا۔ قرآن نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، دعا کا خاص طور پہ اہتمام کریں، سحری کے وقت میں اور عصر کے بعد یا افطاری کے وقت میں یا رات میں، جب بھی انسان کو موقع ملے لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن اللہ نے ایک بات کہی ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری بھی تو بات سنا کرو، میری بھی تو بات سنا کرو۔ یہ ایسی ہے نا کہ جیسے آپ نے کسی کو ملازمت پہ رکھا ہے، اب وہ آپ کا ملازم تو ہر وقت جو ہے وہ اپنی خواہشات آپ کے سامنے رکھتا رہے کہ جی میرا بونس لگا دیں، میری تنخواہ بڑھا دیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو جواب میں؟ بھائی آپ بھی تو پھر کچھ جواب میں جو ہے وہ اپنی خدمات ذرا بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ بھی تو کچھ اچھا پرفارم کر کے دکھاؤ، تو ہم آپ کا تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر وقت جو ہے وہ آ کے اللہ کے سامنے تو بیٹھ جاتے ہو، یا اللہ یہ دے دے یا اللہ وہ دے دے، تو کبھی اللہ کو یہ بھی کہو کہ یا اللہ آپ کو بھی کچھ ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ضرورت ہے، کیا؟ میرے دین کی نصرت کرو، میرے دین کی مدد کرو، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی خدمت کرو، میری مخلوق کی خدمت کرو۔ وہ آتا ہے نا حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں گے قیامت والے دن، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تجھے پتہ تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھایا۔ یا اے میرے بندے میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کو پانی نہیں پلایا۔ تو اللہ کے دین کی نصرت کرو، تو پھر اللہ کے سامنے آ کے اپنی استدعا رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری دعا کو، تم اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ کرے گی، بس اس طرح سے معاملہ چلاؤ۔ یہ تو نہیں کہ ہر وقت آ کے کہو کہ جی اللہ یک طرفہ معاملہ چل، میرا کام تو مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی ایسا کوئی ملازم اچھا لگتا ہے جس کا کام صرف مانگنا ہو، دینا نہ ہو، تو آپ تو مطلب اس کو پسند نہیں کریں گے، تو یہی معاملہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، دیکھو ان کو بھی تو مطلب جب میں پکارتا ہوں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، تو ان کو بھی تو جواب دینا چاہیے نا، میرے بندوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، پھر ٹھیک ہے مجھے پکاریں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو 3 میں سے ایک کام لازم ہوتے ہیں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز وہ مانگتا ہے وہ اس کو فوراً دے دیتے ہیں، جو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ملازمت مل جائے، فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، نوجوانوں کے تو یہی مسائل ہیں اور کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی دنیا کی آزمائش ٹال دیتے ہیں، انسان کو نہیں پتہ اس کے اوپر کیا آزمائش آنے والی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں
اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیں گے، اور بندے کو باقاعدہ جتلائیں گے، کہیں گے اے میرے بندے تو نے یہ دعا کی تھی، ہاں اللہ کی تھی، ملا تھا نہیں ملا تھا، چلو آج تمہیں وہ دیتے ہیں جس کے لیے تم نے دعا کی تھی ہے۔ تو وہ دنیا میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دے یار، اگر وہ نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے، اللہ سے امید لگا لی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کاپی بنا کے دے دے گا، ضرور اس نے جو ہے وہ منہ ماری کرنی ہے، بدکاری کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، حرام طریقے کی طرف جانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن انسان کو دیں گے، اس کی جو ہے وہ خواہش کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں اور میرے اوپر ایمان لے کے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ اسی طرح جو ہے وہ ہدایت پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ چل رہا تھا۔ نیکسٹ جو آیات ہیں وہ جنگ کے حوالے سے، جہاد القتال کے حوالے سے، اور میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے قتال کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی، یعنی عین میدان جنگ میں بھی زیادتی کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ ہے ہمارے ایتھیکل سسٹم، یہ ہمارا اخلاقی نظام۔ جنگوں میں کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ دشمن کی خواتین کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، جیسا ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے دین نے ہمیں میدان جنگ کی بھی اخلاقیات سکھائیں، جنہیں وار ایتھکس کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں UN یونائٹڈ نیشن وغیرہ، ہمارا جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی اخلاقیات ہم نے دنیا کو بتا دی ہیں کہ جو پریزنرز ہیں، جو قیدی ہیں، ان کی بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے، ان کو ٹارچر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس کو بیان کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو قتل نہیں کرنا، جس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہ کون کرتا ہے مجھے بتائیں؟ عین میدان جنگ میں تم نے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ کچھ خواتین اور کچھ بچے جو ہے وہ مقتول ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ جنگوں میں ایسا ہو جاتا ہے، بار ان انٹینشنلی جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باغات کو جلانا، کھیتوں کو آگ لگا دینا، اس سے منع فرمایا۔ تو یہ جو وار ایتھکس تھی، قرآن نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں بھی تم نے دشمنوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ، اب ظاہری بات ہے مشرکین مکہ وہ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھر بار سے نکالا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، اللہ کے وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، اب ان کے ساتھ جنگ تھی، اور اس جنگ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں، اس کے باوجود زیادتی نہیں کرنی۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ حج کے بارے میں کچھ احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ حج ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ جی فریضہ ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ 4,40,00,000 کے قریب پوری دنیا سے مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ دیکھو حج کے مہینے معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، تو جس نے نیت کر لی حج کی ان مہینوں میں، تو ایک تو یہ کہ وہ بے حیائی کا کام نہ کرے، یعنی حج کے دنوں میں حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یا کوئی گفتگو کرنا وہ بھی منع ہے۔ ولا فسوق، اور حج کے دنوں میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی برا کام نہ کرے، ولا جدال، اور کوئی جھگڑا نہ کرے۔ حج کے دنوں سے مراد یہ ہے احرام، حالت احرام، کیونکہ ہمارے ہاں سے قافلے جاتے ہیں 40 دن عموماً جو ہے وہ شیڈول ہوتا ہے 40 دن، مطلب ہوائی جہاز کتنے ہیں حکومت کے پاس، تو انہوں نے اس حساب سے اتنے پیسنجر لے کے جانے، اتنے حجاج واپس لے کے آنے ہیں، تو انہوں نے 40-45 دن کا شیڈول بنایا ہوتا ہے۔ ویسے تو حج 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، 13 کو ختم ہو جاتا ہے، یعنی 5 یا 6 دن کا حج ہوتا ہے۔ وہ 5-6 دن آپ حالت احرام میں رہتے ہیں، تو 5-6 دن کی پابندیاں، وہ بڑی پابندیاں نہیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، یا اور اس حوالے سے کچھ پابندیاں۔ تو فلا رفث، نہ تو کوئی بے حیائی کا کام کرے، مطلب بے حیائی کے کاموں میں اب یہ بھی آ جاتا ہے، وہاں تو اب بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز بن گئے ہیں، ہر ہوٹل کے اندر کیبل لگی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کی علیحدہ آزمائش ہے۔ ہم خود حج پہ گئے تھے تو بہت افسوس ہوتا تھا کہ لوگ ادھر سے حرم میں نماز پڑھ کے آتے تھے اور ادھر کمرے میں آ کے کیبل لگا لیتے تھے۔ کیا فائدہ ہے ایسے حج کا، کیا فائدہ ہے ایسے حج کا کہ وہاں بیٹھ کے اب آپ موویز بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ عین طواف کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ موبائل کی بیل بج رہی ہے، اور وہ بالی ووڈ کی جو ہمارے یہاں یہ جو فلمیں ہیں اور ان کے وہ جو انڈین گانے جسے کہتے ہیں، وہ بچپن میں جو آپ کبھی بسوں میں سنتے تھے یا ویسے شوقیہ طور پہ سنتے تھے، تو وہ فل ٹیون کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور آپ اپنا بھی طواف خراب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی طواف خراب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے، بغیر تربیت کے جیسے ایک وجود جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ انڈو پاک میں تربیت کا نظام نہیں ہے۔ اچھا بقیہ قومیں
اپنے حجاج کو بھیجتی ہے تربیت کر کے بھیجتی ہے. وہ آپ کو ایک قطار میں نظر آئیں گے، ڈسپلن نظر آئیں گے، ایک گروپ کی صورت میں نظر آئیں گے. ہمارے لوگ ان کی کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، رول جاتے ہیں وہاں جا کے. تو ایک تو کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا وہاں پہ، اور دوسرا جھگڑا نہیں کرنا. وہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس جھگڑے میں کیا ہے، مثال کے طور پہ مینا میں خیمے لگتے ہیں. اب واش رومز انہوں نے عارضی طور پہ بنائے ہوتے ہیں. اب ان واش رومز کے بعد لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں نماز کے وقت میں. ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا ایک دفعہ قطار لگی ہوئی تھی، کوئی ظہر کی نماز تھی شاید. اب اس میں دو لوگ جھگڑ پڑے، مطلب ایک کو ذرا جلدی تھی، ہو سکتا ہے اب اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ، پیٹ خراب تھا، کیا تھا، تو اس نے دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش. تو اب وہ جھگڑا شروع ہو گیا. اب تیسرا بندہ ان کو سمجھا رہا تھا. اب اگلی نماز کے اندر لائن میں وہ تیسرا بندہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. مطلب جو دوسروں کو سمجھا رہا تھا وہ تو بہرحال ایک انسان جو ہے، حج ایک مشقت والی عبادت ہے، اس میں آپ کا پیشنس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشقت کی وجہ انسان جیسے رول جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خوب رلاتے ہیں حج کے اندر، جو ہے خوب رلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی آپ کریں تو وہ تو چیونٹی کی رفتار سے جو ہے وہ بس حرکت کرتی ہے. پھر کچھ لوگ پیدل کو پریفر کرتے ہیں، تو پیدل میں بھی کلو میٹرز کا سفر ہوتا ہے، چلنے کی عادت نہیں ہوتی. تو ایسے میں پھر بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ایسے میں انسان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لوز کر جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کر. وہ ٹیکسی والے کرایہ زیادہ مانگتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا سیزن ہے، انہوں نے سارا سال کھانا ہے اسی سے. اب اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا، مطلب کیا ہو تم یہاں پہ، تم نے کیا بدماشی شروع کر رکھی ہے، تم نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے. لیو اٹ، بس چھوڑ دیں آپ. مطلب کسی کے ساتھ آپ کی کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی، چھوڑ دیں اس کو. حج کے دنوں میں قرآن نے جو کہا نا، کسی قسم کا جھگڑا نہ کریں، کسی قسم کی بحث میں نہ الجھیں. کیونکہ حج تو یہ ہے کہ فوکس کرنا ہے آپ نے صرف اللہ کی طرف، اپنے تعلق اللہ کے ساتھ بہتر بنانا ہے. کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو. اب گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر دیکھیں، نیکی کے نام پہ لوگ گناہ کرتے ہیں. وہاں میں نے خود دیکھا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا بہت اچھی بات ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا، لیکن کسی کی گردن پہ ٹانگ رکھ کے حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ کون سی نیکی ہے بھائی. مطلب وہ لائن لگ جاتی ہے نا، لائن جب لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ادھر سے اس کو کالر سے پکڑ کے پیچھے پھینکا ہے، اس کو ٹانگ سے پکڑ کے ادھر پھینکا ہے، جیسے کوئی پہلوان آ رہا ہے اور میدان صاف کر رہا ہے، اور آگے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا جیسے اس نے کوئی مارکا مار لیا، کسی پہلوان کو نیچے گرا دیا، اور اب آ کے کمرے میں بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے لوگوں کو دھکے دے کے جو ہے وہ میں آج تو بوسہ دے کے آیا ہوں. پھر میں نے کہہ دیا تھا کہ آج میں نے دینا ہے تو بس دینا ہے، بھلے 50 مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کے دے گیا. یہ غلط ہے، یہ نہیں. پھر ریاض الصالحین میں مسجد نبوی میں دیکھیں، اب کیا کرتے ہیں کہ جی لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جو بیٹھ جاتا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. بھائی وہ پیچھے لوگ مجمع کھڑا ہے آپ کے بس 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھ لی ہے. اب صرف آپ کی مسجد نہیں ہے نا، اور لوگوں کو بھی مطلب کو موقع دیں ان کو بھی. تو یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں. بعض اوقات ہم نیکی کے نام پہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. نیکی آپ نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کاسٹ کے اوپر نیکی نہیں کرنی، یہ نیکی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسا حجر اسود کا بوسہ جس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دھکے دے رہے ہو، یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج کے دنوں میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کرنا ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، نہ کوئی جھگڑے کا کام کرنا ہے. اور دیکھو وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے، تقویٰ. فاتقون یا اولی الالباب. نیکسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کون سی دعا ہے جو آپ کو حج کے موقع پہ کرنی چاہیے. فرمایا حج کے موقع پہ جا کے کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے. تشہد میں بھی یا اللہ کوئی 2 کروڑ کا جو ہے وہ ہمارا پرائز بانڈ ہی نکال دیں. مطلب اس قسم کی دعائیں لوگوں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے صرف دنیا مانگی نا تو اس کو ہم دنیا تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں. ہاں دعا تمہیں کیا کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے. اللہ سے دنیا مانگو، حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح سے دنیا نہ مانگو کہ جیسے آخرت اس کو تم اگنور کر رہے ہو، آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ دعا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف اللہ سے دنیا مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، تجھے آخرت نہیں چاہیے تھی، وہ تو پہلے اپنے صاف کی نا، وہ تو تجھے نہیں چاہیے، تیرا تو ارادہ ہی نہیں آخرت کا، تیرے آخرت کی اہمیت ہی نہیں ہے، بس اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اب دنیا کی بات ہے تو ہماری مرضی ہے تمہیں دیں یا نہ دیں، کبھی دے دیں گے کبھی نہیں دیں گے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آزمائش، اور اس کے اوپر صبر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پہلے لوگوں کی مثالیں تم نے نہیں پڑھی۔ اصل میں صحابہ کرام آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو انتہا ہو گئی۔ جو کچھ ہو رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت خباب بن الارات کے ساتھ، آل یاسر کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، بہت ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ تو اب صحابہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بس ہو گئی، اب تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اس میں پھر قرآن مجید کی آیات اتری کہ دیکھو تم سے پہلی قوموں کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، مستہم البأساء والضراء، ان کے اوپر سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، وزلزلوا، یہاں تک کہ انہیں اللہ کے راستے میں ہلا مارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی، تیری مدد ہم کب دیکھیں گے۔ تو اب بھی ہم یہی کہتے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح اس سے پہلے شام میں ہوتا رہا، برما میں ہوتا رہا، کشمیر میں ہوتا رہا، افغانستان میں ہوتا رہا، مشرقی تیمور میں ہوتا رہا، بوسنیا میں ہوتا رہا، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بے صبرا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کب آپ کی مدد اترے گی، کب ان ظالموں کے ہاتھ آپ پکڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا ہے، ظالموں کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس دن میں اللہ نے ان کو پکڑنا ہے، اور جس دن اللہ ان کو پکڑے گا پھر تمہیں رحم آئے گا کہ یا اللہ اتنا انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا کہ جتنی آپ کی پکڑ ہے۔ ظاہر بات ہے جہنم کا عذاب کوئی جو ہے وہ آسان عذاب تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا جو ہے وہ تیز آگ ہے، جہنم کی آگ زیادہ جلانے والی آگ ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ شراب اور جوئی کی ممانعت، عربوں کے کلچر میں، مطلب ان کی گھٹی میں شراب تھی، گھٹی شراب پینا پانی کی طرح، جیسے آج ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں، مغرب دیکھتے ہیں، پانی کی طرح کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پیتے ہیں، اور جوا، ہر بات کے اوپر جوا۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ ان دونوں میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وہ منافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ مطلب جوئے میں کیا فائدہ اس کو نظر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جیت گیا ہوں، مجھے فائدہ مل گیا۔ شراب میں کیا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے وقتی طور پہ جیسے کوئی انرجی مل جاتی ہے شراب پینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جزوی فائدہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اصل میں ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا۔ شراب پی کے کیا اگر ایکسیڈنٹ کرے گا، بندہ مار دے گا، پول پول بگے گا، کسی کے ساتھ لڑائی ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نتائج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور جوئے کا نتیجہ بھی کیا ہے، جوئے کا نتیجہ بھی لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد۔ اب کون یہ پسند کرتا ہے؟ جو تو ہار گیا وہ تو اپنے دل میں بغض رکھے گا نا، نفرت اور دشمنی اور عداوت پالے گا کہ بغیر کسی محنت کے یہ میرا پیسہ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بغیر کسی عوض کے میرا پیسہ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے دشمنیاں تو پڑیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جوا، یہ شراب، یہ انسانوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کے بیچ فساد اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے، اس لیے ان کا گناہ زیادہ ہے، ان سے بچ کے رہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، ضرورت سے زائد جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں دے دو، جو تمہاری بیسک نیڈ کے لیے ٹھیک ہے اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ حکم فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر تم پوچھ رہے ہو کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ ریکمینڈ کرتا ہے، پھر یہاں تک پہنچوں یہ بلند درجہ ہے، جس کو مل گیا سو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دی جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو۔ نیکسٹ آیات میں نکاح کے حوالے سے ایک حکم دیا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، اور اسی طرح مشرک مرد سے بھی نکاح نہیں کرنا، یعنی اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن مشرک جیسے مثال کے طور پہ ہندو ہے، اب ہمارے یہاں یہ انڈیا میں بہت کامن ہے، بہت عام ہے، وہاں جتنے بھی بڑے بڑے یہ جو فلمی ستارے جنہیں کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، سب نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اب وہ شاہ رخ خان کا میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے گھر میں مسجد بھی ہے، میرے گھر میں مندر بھی ہے، میرے گھر میں جو ہے وہ قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، گیتا بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ صورتحال بنائی، بالکل جو ہے وہ تمیز ختم کر۔ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہوتا، وہ بدکاری کر رہا ہے، کوئی نکاح نہیں، ایسا نکاح بالکل نکاح نہیں۔ قرآن نے جو ہے وہ ایک لائن کھینچ دی ہے نا، مطلب اب آپ نے دین اپنی مرضی کا تھوڑا بنانا ہے، آپ کی مرضی کا تو دین نہیں ہے۔ تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ ہاں کوئی مسلمان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک مومن لونڈی بہت بہتر ہے مشرک عورتوں سے، چاہے اس کا حسن تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے، وہ کتنی خوبصورت، کتنی سوشل سٹیٹس والی وہ مشرک عورت کیوں نہ ہو،
لیکن اس سے بہتر ہے کہ ایک لونڈی کو پریفر کرو جو مومن ہے، جو توحید کے اوپر ہے. اور اسی طرح تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ہاں ایمان لے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اور دیکھو ایک مومن غلام بہت بہتر ہے مشرک مرد سے. ایک غلام کو اپنی بیٹی دے دو، اپنی بہن دے دو، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے کہ کسی مشرک کے گھر میں اس کو بھیجو ہے، اس کا دین خراب کر دے، اس کی آخرت تباہ و برباد کر دے. تو مشرکین کے ساتھ نکاح جو ہے وہ اس کو قرآن نے پسند نہیں کیا. پسند کیا نہیں کیا مطلب اس سے منع کر دیا سختی سے، اس کو حرام قرار دے دیا. نیکسٹ آیات میں فیملی لائف کے حوالے سے ہمیں تفصیلی احکامات ملتے ہیں قرآن مجید کے. تو اس میں خاص طور پہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے. دیکھیں میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائض ہیں، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ اس کی کوئی لمبی چوڑی فہرست قرآن نے نہیں بیان کی. کچھ چیزیں جو قرآن نے بیان کر دی ہیں، جیسے کہا کہ شوہر کا حق کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، ٹھیک ہے. اور بیوی کا حق کیا ہے کہ شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. بہت ساری چیزیں قرآن نے عرف کے اوپر چھوڑ دی ہیں. جیسے قرآن نے یہاں پہ کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کے حقوق ہیں ویسے ان کی ذمہ داریاں، اور یہ عرف سے، تمہارے رواج کسٹم سے. ٹھیک ہے، کسٹم کا بھی اعتبار کرتا ہے قرآن مجید، رواج کا بھی اعتبار کرتا ہے جو صحیح رواج ہو. ہمارے یہاں کچھ مفتی حضرات جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت غلط قسم کے فتوے دیتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر امبیلنسمنٹ پیدا ہوتی ہے. میں کراچی میں گیا، وہاں جیسے ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ دین کے قریب ہو جاتے ہیں، تو مجھے بعض نوجوانوں نے کہا کہ ہم دیندار گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں، دیندار لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے والدین راضی نہیں ہوتے. تو آپ انہیں سمجھائیں. میں نے کہا وہ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ آپ کے والدین کو آبجیکشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کراچی کے مفتی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بیوی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے، اس کے کپڑے استری کرے، گھر کی صفائی ستھرائی کرے، اس کا ناشتہ تیار کرے. اس کی صرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ شوہر اسے بستر پہ بلائے تو وہ آ جائے، بس اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو اب گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر دیندار خاتون تم گھر لے کے آ گئے تو وہ تو نرا بوجھ ہے، اس سے بہتر ہے کوئی دنیا دار لے آؤ جس کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ. جو حقوق مفتی صاحب نے بتا رکھے ہیں تو وہ گھر کا کوئی کام کاج تو کرے گی، ہمارا ہاتھ تو بٹائے گی. تو میں نے کہا یہ جن مفتی صاحب نے فتویٰ دیا انہوں نے بالکل غلط فتویٰ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شوہر کی ذمہ داری ہے نان نفقہ، ٹھیک ہے، اب نان نفقے کی جب بات آتی ہے تو آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں یہ بات پیدا ہوگی کہ شوہر کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، کتنا نان نفقہ دے. تو کوئی فقی کہہ رہا ہے کہ جی 1 مٹھ گندم دے دے تو بس نان نفقہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی روزانہ 1 مٹھ گندم بیوی کو پکڑا دے تو بس نان نفقے کی ذمہ داری پوری ہوگی. اب شوہر کہے کہ جی میں وہ بریڈ کیوں لے کے آؤں؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ میں نے تمہیں ڈبل روٹی کھلانی ہے، میں نے تمہیں انڈے کھلانے ہیں ناشتے کے اندر، میں نے تمہیں دن میں جو ہے وہ قیمہ کھلانا ہے، میں نے تمہیں باہر ہوٹلنگ کروانی ہے، میں نے تمہیں AC لگا کے دینا ہے، میں نے گیس بجلی کے جو ہے وہ بل بھرنے ہیں. یہ کوئی نکال کے دکھا سکتے ہیں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے؟ یہ فہرست قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن شوہر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. جب شوہر یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ایک رواج ہے ہمارا، اس رواج کی وجہ سے کر رہا ہے کہ بیوی کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو میڈ رکھ کے دینی ہے، یہ سب کچھ اس کو مہیا کرنا ہے، اس کو واشنگ مشین لے کے دینی، وہ ساری فہرستیں آپ کہاں سے دکھائیں گے؟ پھر آپ نے عورت کو تو بتا دی ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، پھر شوہر کو بھی بتائیں کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری صرف نان نفقہ، اور نان نفقہ کیا ہے؟ 1 مٹھ گندم دے دو، 1 پاؤ گندم روزانہ اس کو پکڑا دو تو بس اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. باقی ذمہ داریاں وہ کیوں پھر کر رہا ہے؟ وہ بھی آپ قرآن سے فہرستیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ شوہر کرتا ہے ہمارے رواج کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے وہ بیوی کو بھی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بیوی کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں تو پھر شوہر کو بھی ریلیکسیشن دیں، اس کو بھی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ آپ جو ذمہ داریاں آپ نے رواج کی وجہ سے اس کے کندھوں پہ ڈال دی اس کو بھی اس سے ریلیکس کریں. تو یہ مل جل کے معاملہ ہے، یہ اسی طرح سے چلتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بہت مسئلہ آتا ہے، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ جی اب میں اپنے سسر کو کھانا دوں، میں اپنی ساس کو کھانا دوں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے سسر کو کھانا دینا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو وہ مومن نہیں ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی کی یہ حقوق مقرر کر دی. اور آپ کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کھانا دیں. اس طرح سے نہ کریں. ہاں شوہر کو بھی کرنا چاہیے. پھر اس کے جواب میں شوہر کو بھی کرنا چاہیے، اپنی بیوی کا ایکسٹرا کرنا چاہیے کہ وہ میرے ماں باپ کی کو کھانا دے رہی ہے یا ان کا دھیان کر رہی ہے تو مجھے اب اس کا ایکسٹرا کرنا ہے، اس کو کمفرٹ دینا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. تو یہ مل جل کے معاملہ ہے. اس میں جو ہے نا فہرستیں پکڑ لینا اور اس میں جو ہے فتوے کے انداز میں چلنا، گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس سے. ہر بات میں شریعت کو لے کے آنے سے، ہر چیز میں آپ جو ہے نا وہ قرآن سے کہاں دلیل لے کے آئیں گے؟ ایک ایک بات کو آپ پکڑ لیں گے.
ٹھیک ہے، کہ وہ شوہر جو ہے وہ بیمار ہے تو آپ کو بیوی کہے کہ جی ہاں اس کو میڈیسن دینا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ابا جی کو میڈیسن دینی ہے، تم اپنی جاب چھوڑ کے آؤ، ٹھیک ہے 20 کلومیٹر دور بیٹھے ہو تو چھوڑ کے آؤ، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا ابا، تم اس کو میڈیسن دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بیوی کو اپنے شوہر کا، اس کے گھر والوں کا ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، شوہر کو اس کے جواب میں بیوی کا ایکسٹرا کرنا چاہیے اور اس کے گھر والوں کا ایکسٹرا کرنا چاہیے۔ اس طرح مل جل کے معاملات چلائیں، معاشرت اسی کا نام ہے، فیملی لائف اسی کا نام ہے، نہ کہ فرشتے کھول کے بیٹھ جائیں کہ اب میری کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ پھر شوہر بھی اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑائے گا، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑائے گی، اور گھر جو ہے وہ ایک جہنم کا ماحول بن جائے گا۔ نیکسٹ آیات میں طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں۔ طلاق مرتان، دیکھو طلاق 2 مرتبہ باری باری، طلاق ایک ساتھ 3 مرتبہ دینا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صاحب نے 1 مرتبہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں شریعت کو کھیل تماشا بنا لیا؟ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے ایک وقت میں 1 طلاق، اور اس میں اتفاق ہے۔ احناف کے پاس بھی آپ چلے جائیں، جو حنفی اسکول آف تھاٹ، جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا یہ بدعت ہے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، ان کے علماء بھی یہی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت میں 1 ہی طلاق ہے، اور وہ تب جب عورت طہر کی حالت میں ہو اور اس سے تعلق قائم نہ کیا اس طہر میں، تب اس کو طلاق دی جائے۔ دوسری مرتبہ کب طلاق ہے؟ دوسری مرتبہ نیکسٹ منتھ۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے کہ لڑائی ہوئی اور کلاشن کوف جیسے نکالی اور برسٹ مار دیا طلاق کا، طلاق طلاق طلاق۔ ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی نہیں ہے۔ مطلب نکاح ہوا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوا ہے، اگر آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے، ایک وقت میں 1 طلاق دو، پھر 1 مہینے کے بعد نیکسٹ طہر میں اگلی پاکی میں دوسری طلاق دو، پھر 1 مہینے کے بعد نیکسٹ طہر میں تیسری طلاق دو۔ 1 مہینہ درمیان میں کافی عرصہ ہو، 1 مہینہ کیا 1 دن میں بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ادھر طلاقیں دے کے نکتا نہیں ہے تو گھنٹے کے بعد فتویٰ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر فون مارا ادھر فون مارا، جی وہ مفتی صاحب وہ غلطی ہو گئی، غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیں، کوئی رجوع کی گنجائش ہے؟ ہاں نہیں ہے بھائی، تم تو حنفی ہو، اچھا کسی اور مسلک میں فرقے میں تو ہوگی، وہاں بھیج دو، اب تو بس فتویٰ چاہیے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، تو اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا نا، اس طریقے کے مطابق چلو، مہینے میں دماغ ویسے ہی ٹھکانے آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی وہ جذباتی فیصلہ تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے طلاق کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو اس میں اگر طلاق دینی ہے تو غصے کی حالت میں نہیں دینی، جب ٹھنڈے ہو بالکل شعور کے ساتھ، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ طلاق کو غصے کی حالت میں دینے کا نہیں، غصے کے بعد تو آپ نے پچھتانا ہے، غصہ تو وقتی عارضی اتر گیا تو پھر اس کے بعد آپ پھر پچھتا رہے ہوں گے، پھر فتوے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ طلاق کیا 2 مرتبہ، یعنی باری باری ہے، ایک ساتھ نہیں ہے۔ 1 مرتبہ دی، پھر چلے، سمجھ میں آئی کہ نہیں گزارا نہیں ہو رہا، پھر دوسری مرتبہ ہوگی، پھر اس کے بعد بھی گنجائش ہے، 2 کے بعد بھی گنجائش ہے، آپ چاہو تو روک لو، چاہے تو اس کو چھوڑ دو۔ نیکسٹ آیات میں پھر یہ بات کہی ہے کہ ہاں جب 3 طلاق ہو جائیں، 3 طلاق ہو گئی تو اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں اب عورت اگر کسی اور سے نکاح کر لے اور دوسرے خامن سے بھی اس کو طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، پری پلانڈ نہ ہو، دوسرے خامن کے ہاں بھی وہ نہ بسے، وہ بھی اس کو طلاق دے دے، تو اب وہ عورت اگر پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہے تو پھر کر سکتی ہے۔ تو اس کو بعض فقہاء نے حلالہ کا نام دیا، لیکن پری پلانڈ جو حلالہ ہوتا ہے اس سے اللہ کے وسلم نے منع فرمایا، بلکہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جب پلاننگ کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ بھائی 1 ہفتے کے لیے اب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، یہ میرے اوپر حرام ہو گئی، اب 1 ہفتے کے لیے تیرے سے نکاح کیا، تو 1 ہفتے کے بعد اس کو پھر چھوڑ دینا، نہیں، یہ نہیں، یہ عارضی نکاح نہیں ہے قرآن کے اندر، یہ ہمارے دین میں نہیں عارضی نکاح، وہ تو مدعا کی ایک صورت ہے جس کو اسلام نے منع کر دیا تھا۔ ہاں اگر ایسا ہو گیا کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اس بیوی کی آگے شادی ہو گئی، وہاں بھی وہ نہیں بسی، حالات ایسے تھے، وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ نیکسٹ کیا، قرآن اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو بیوی کو تنگ کرنے کی غرض سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق نہیں دیتے۔ بھائی اگر آپ نے اس کو بسانا نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو، تو اب اس کو بسانا بھی نہیں چاہتے اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتے، یہ تنگ کرنا ہے، اس سے قرآن نے جو ہے وہ منع کیا۔ دیکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ اگر کرو گے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ بسانا ہے تو صحیح طریقے سے بساؤ، طلاق دینی ہے تو طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، وہ آگے کہیں اور اس کا رشتہ ہو جائے، کوئی اور اس کو اچھا خاوند مل جائے۔ اور دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی کہ جو مطلقہ عورت ہے
اگر کسی عورت کو 1 طلاق ہو گئی یا 2 طلاق ہو گئی تو اب وہ 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد اپنے سابقہ خاوند سے پیچ اپ کر سکتی ہے. 3 کے بعد نہیں ہو سکتا، 1 یا 2 کے بعد تو پیچ اپ کر سکتی ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اب وہ بیوی اور وہ خاوند آپس میں پیچ اپ کرنا چاہتے تھے، لیکن خاندان والے درمیان میں آڑے آ جاتے. بیوی کے خاندان والے وہ کہتے تھے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی، اب تو ہم نے تمہارے ساتھ دوبارہ کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے، اس کا رجوع نہیں ہونے دینا. تو اس سے جو ہے وہ قرآن نے منع کیا. دیکھو 1 طلاق ہوئی ہے، اللہ نے رستہ رکھا ہے، اگر وہ دوبارہ آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو جوڑنے دو، درمیان میں رکاوٹ نہ بنے. اس سے قرآن نے جو ہے وہ منع کیا. نیکسٹ آیات کے اندر بچوں کے حوالے سے، چھوٹے بچے جو مدر فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہدایت دی کہ دیکھو مائیں کیا کریں، یردین اولادہن حولین کاملین، اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، پورے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. مدر فیڈ کے اوپر ہو رہے. اب تو آپ کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں. اب ڈبے کا دودھ آ گیا ہے، نیڈو پلائی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پلائی، لیکٹوجن فلاں ڈمکان، یہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ ہے. اب وہ بچے بھی ایسے فارمی مرغی کی طرح، مطلب جیسے فارمی مرغی کو دیکھے نا کہ وہ ہلتی ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اٹھے گی اور پھر بیٹھ جائے گی. تو اب بچوں کے بھی یہی ہے، بس پھولے ہوئے جسم ہے، بس پھولے ہوئے جسم ہے، لیکن اندر کوئی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بچے جو مدر فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی ان کو آپ دیکھیں کیسے دوڑتے پھرتے ہیں، کیسے ان کے اندر جیسے کرنٹ ہو رہا ہے، انرجی نظر آتی ہے. قرآن کے بھی احکامات یہی ہیں کہ اور مائیں بھی جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرتی ہیں بچوں کو جلدی جلدی، بس ڈبے کے دودھ پہ لگاؤ، ڈبے کے دودھ پہ لگاؤ، اپنی جان چھڑاؤ. بچے کا یہ حق ہے، بچے کو یہ حق دے. تو والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، دیکھیے مائیں کیا کریں، 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. نیکسٹ کیا ہے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو قرضہ دو. قرآن مجید بہت سے مقامات پہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو جب کہا کہ اچھا چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تمہارا دل نہیں کر رہا، اللہ کو قرضہ دے دو، قیامت والے دن اللہ سے واپس لے لینا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو اس کو گن کے رکھ لو اور قیامت والے دن اللہ سے واپس مانگ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا. فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسنہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا. تو قیامت والے دن مطلب تم 1 گنا دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے واپس لوٹائے گا. تو اور نہ صحیح اللہ کو قرضہ سمجھ کے دے دو. نیکسٹ آیات کے اندر ایک مسلمان حکمران کی بنیادی اہلیت بیان کی گئی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے نا کہ صادق اور امین ہونا چاہیے. جو پارلیمنٹ میں جائے، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، چیف منسٹر ہو، اس کو کیا ہونا چاہیے، صادق اور امین ہونا چاہیے. تو قرآن نے بھی کہا کہ ایک حکمران، ایک رولر کیسا ہونا چاہیے. 2 چیزیں قرآن نے بیان کی. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی تو ان کا کوئی حکمران مقرر کرنا تھا، تو نبی جو ہے وہ ان کا جو بھی کنگ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، نبی اس کا تعین کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا. وقت کے نبی کی زبانی حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا. تو اب بنی اسرائیل نے کہا جی طالوت کیسے بادشاہ ہو چکے، وہ تو غریب انسان ہے، غریب آدمی ہے، ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے سردار ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم. اللہ نے اسے 2 چیزیں دی ہیں. مال اس کے پاس نہیں ہے، لیکن مال بنیادی صلاحیت نہیں ہے حکمران بننے کے لیے. حکمران بننے کے لیے بنیادی صلاحیت کیا ہے، علم ہونا چاہیے، صاحب علم، اس کے پاس وحی کا علم ہو، وحی کا نالج ہو، اس کے پاس دنیا کا علم ہو، اس کے پاس اسکل ہو. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، اس کے پاس جسم. ظاہری بات ہے کہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند ہو. ٹھیک ہے، اس نے لڑنا ہے، اس کی قوم نے اگر لڑنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس قابل ہوگا. آپ بیمار آدمی کو آپ جو ہے وہ مسند کے اوپر بٹھا دیں. جیسے ہمارے یہاں عربوں میں ہے، وہ رائل فیملی میں ایک بادشاہ بن جاتا ہے، اب وہ بیچارہ انجیکشن کے سہارے زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کو چلاتے رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اپنی نوجوان پود کو آگے لے کے آؤ. ٹھیک ہے، جو تمہاری مطلب اس نے قوم کو لیڈ کرنا ہے نا، قوم کو کسی مقام تک پہنچانا ہے. تو ایک بوڑھا خون کیا کرے گا، کیا کرے گا. تو جسمانی اعتبار سے توانا ہو، طاقتور ہو، اور دوسرا علمی اعتبار سے مضبوط ہو. تو یہ ہے جس کو تمہارا حکمران ہونا چاہیے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مارکے کی طرف اشارہ کیا ہے. بنی اسرائیل میں جب طالوت علیہ السلام کو حکمران بنایا گیا تو اب ان کا ایک مارکہ ہوا، ایک جنگ ہوئی اس وقت کے مشرکین کے ساتھ. تو طالوت ادھر سے حکمران تھے اور مشرکوں کے حکمران جو تھا وہ جالوت تھا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ طالوت کا لشکر چل پڑا تو کہا گیا کہ جب جالوت کے لشکر کا تمہارا سامنا ہوگا تو اس وقت وہ لوگ لڑیں گے جن کے اندر ضبط نفس ہوگا. اب راستے میں ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، پانی نہیں ملا، آگے ایک نہر تھی تو نبی کو بتایا گیا کہ نہر آنے والی ہے. تو اب نہر سے جب پانی پینا ہے
تو آپ نے چلو بھر پانی پینا ہے. کیوں؟ اس کے بعد آگے دشمن کا لشکر کھڑا ہے. پیٹ بھر کے پانی پی لیں گے تو دشمن کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اب یہ ہوا کہ اکثر لشکر نے کیا کام کیا، پیاس لگی ہوئی تھی تو وہ تو جیسے وہ انہوں نے منہ ہی لگا دیا نا نہر کو، اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا. جب پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو اب لمبے لیٹ گئے. اب دشمن کا مقابلہ کرنے والے تھے تھوڑے تھے. ٹھیک، تو یہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. دیکھو فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے تو پیٹ بھر کے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس پانی کو کھایا نہیں، مطلب اتنا نہیں کہ اس کو خوراک ہی بنا لیا، فإنہ منی، اس کا مجھ سے تعلق ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں ایک چلو بھر پانی پی لو تو کافی ہے. فشربوا منہ، تو سب نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا. الا قلیلا منہم، مگر چند ایک لوگوں نے. پھر ان چند ایک لوگوں نے جنگ لڑی اور وہ جنگ جیت گئے. تو ضبط نفس بہت عام چیز ہے. افطاری کے موقع پہ آپ پیٹ بھر کے جو ہے وہ پانی پی لیں گے، جگ پورا جو ہے وہ آپ چڑھا لیں گے شربت کا، سوڈے کا. تو اب اس کے بعد کیا ہے، تراویح کی نماز کیا پڑھنی ہے آپ نے؟ آپ کے لیے تو مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ بس لیٹ جائے اور پھر 4 بندے آ کے بس اس کو اٹھا کے کہیں لے کے جائیں تو لے کے جائیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. قرآن کی یہ آیات ہے نا جس سے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سبق ہمیں ملتے ہیں. بس لاسٹ آیات ہیں اس دوسرے پارے کی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کی حرکت، یہ تاریخ کیسے آگے بڑھ رہی ہے، کیسے آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف لوگوں نے بتایا کہ بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، رومنز آئے، اب امریکنز آئے، اسی طرح سے گریکس تھے، یونانی تھے، کیوں تباہ ہوئی؟ تو ہسٹورینز، مورخین اس کے اوپر لکھتے ہیں کیا وجوہات تھیں، وہ تہذیبیں کیوں دنیا سے مٹ گئیں. تو وہ تو ساری میٹیریلسٹک وجوہات بیان کرتے ہیں، یہ وجوہات تھی، یہ وجوہات تھی، ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، ڈمکان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سب سے بڑی وجہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا. یہ اللہ کا گرینڈ ڈیزائن ہے جو چل رہا ہے، اس کی تقدیر، اس کے فیصلے ہیں. جب وہ چاہتا ہے کسی کو عروج عطا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو زوال کی طرف پھینک دیتا ہے. تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ اللہ کی ذات ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتی رہتی ہے، ایک کی جگہ دوسری قوم آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا، ایک ہی قوم کو عروج حاصل رہتا تو وہ دنیا میں فساد برپا کر دیتے، اہل ایمان باقی نہ رہ جاتے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن اسٹیٹ کس طرح زوال کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ایک نئی آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دفع کرتا رہتا ہے اور اس طرح تاریخ کو حرکت دیتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی جو ہے وہ مدد کرتا رہتا ہے. ظالم ہر وقت جو ہے وہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا. تو آج ہمارا پارہ یہاں پہ مکمل ہو گیا. تو اب لاسٹ میں ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. کل بھی ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی کہ آپ نے آج کی اس درس سے کیا سیکھا. چلیں جی، کون بتائے گا؟ جی کوئی ایک بات آپ نے بتا دی ہے کہ آپ نے آج کے درس سے کیا سیکھی. جی اللہ پاک کے نبی کو قبلہ پہلے پسند تھا، بعد میں بار بار ظلم کرتے تھے. اب جو ہمارا بیت اللہ قبلہ ہے تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ ان کی طرح منہ موڑ لیں جو آپ کو پسند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے. ہاں، یہ انعام بھی ہے آپ کا. آج ہم نے آپ لوگوں کے لیے انعام بھی رکھا ہے ماشاء اللہ سے. اب بسکٹ ہے، یہ جواد صاحب لے کے آئے ہیں خصوصی طور پہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے. اور ماشاء اللہ یہ ہیں تو ہمارے شاگرد، لیکن ایسے شاگرد ہیں جن سے استاد بھی سیکھتا ہے ماشاء اللہ. تو جی نیکسٹ جی کون بتائے گا؟ جی ہاں، کی وجہ سے کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دین کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. لیں جی، یہ بسکٹ آپ کا ہوا ہے. چلیں جی نیکسٹ جی آپ بتائیں جی. یہ آخر میں یہ جو ہم تھوڑا سا سمرائز کر رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 گھنٹے کے خلاصے میں شاید یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گی، لیکن یہ 5 منٹ کی سمری آپ سارے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور جو بتانے والے ہیں نا، جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، ان بتانے والوں کو سب کا ثواب ملے گا. جی میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ کسی کے اوپر ظلم کریں. ہاں، میدان جنگ میں مسلمانوں کو میدان جنگ میں بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ماشاء اللہ جی. سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں، سوال نہیں، جواب نہیں. جی استاد، وہ جو آپ نے بتایا نا کہ عورتوں پر بھی ویسے مطلب ہیں معروف کے مطابق ان کے بھی اس طرح سے فرائض ہیں، وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل فیمنزم کا جو حملہ ہے اس نے گھروں کے اندر بھی وہ آ گیا ہے اور بڑا امبیلنس کریٹ ہو گیا کہ ہر چیز میں دلیل مانگی جاتی ہے.
وہ بڑا اچھا. ہاں یہ چیز انہوں نے بتائی کہ یہ جو بات آج ہمیں پتہ چلی کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں آ گئے اور کچھ ایسے ہیں جو عرف و رواج کے تحت ہیں. تو عرف اگر برا ہو تو اس سے ہمارا دین منع کرتا ہے، لیکن ہر عرف و رواج اس سے دین منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بہت بڑی آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہاں ان کو بھی دیں گے ماشاء اللہ. اچھا جی بہت بڑی آزمائش جی بہت بڑی آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اللہ کے قریب کر دیتی ہے. بڑی آزمائش اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں بسکٹ ایک ہی دفعہ ملے گا کہ 2 دفعہ؟ شیخ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں محبت ہوتی ہے، ہاں. جس میں آپ اللہ کو مطلب آپ دوسروں مخلوق سے زیادہ محبت کرنا شروع کر لو اللہ کے نام. شرک کی ایک قسم ہے جسے شرک فی المحبت کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ مخلوق میں سے کسی سے ویسی محبت کریں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. بہت بہت ماشاء اللہ جی. یہ بہت برکت والے بسکٹ ہیں، ان کو گھر میں بھی رکھتے ہیں. مسلمانوں پر جو امیر مقرر کیے جاتے ہیں ان کا ہر حکم معروف کے دائرے میں مانا جائے گا. جیسے طالب علیہ السلام کو ہاں یہ مقرر کیا گیا تو ان کا حکم مانا جائے تو انہوں نے بھی مانی کیا. تو جو بھی مسلمان حکمران ہوگا تو جو بھی وہ اچھائی کا یا اچھا حکم دیتے ہیں تو مسلمان حکمران کی اس میں کیا ہوگی؟ اطاعت ہوگی. جی کوئی بچہ بھی بسکٹ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن بتانا پڑے گا کچھ ہے. ہاں ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ کو مشکل وقت میں ہم یاد کریں تو اللہ مشکل وقت میں ہمیں یاد کرے گا. تو اللہ کا مشکل وقت کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے تو اس کو. جی ماشاء اللہ جی. اور کوئی بتائیں جی، 1-2 کوئی اور صاحب جنہوں نے بتا دیا وہ نہیں، اب کوئی اور نئے. جی اسلام کا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن ہے. تو امت میں بھی اگر ایک ہونا ہے جس چیز پہ جمع ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے. اس طرح آپ نے بتایا تھا کہ آج کل یعنی اس طرح زیادہ چل رہا ہے نا کہ لوگ اور کتابوں کو یا اور روایتوں اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ نئے بات آپ نے بتائی تھی کہ وہ چونٹیوں والی اور اس طرح. ہاں اصل چیز یہ ہے کہ قرآن میں جس نیکی کا حکم ہے ہمیں اس کو عام کرنا ہے. جو نیکی کے کانسیپٹ ہمارے اپنے ہیں تو اس کو چھوڑ کے قرآن کے کانسیپٹ کی طرف آنا. چلیں جی ایک آخری بس بتا دیں. عبادت کی اسپرٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے، روح کو دیکھنا چاہیے. ہاں ہاں عبادت کی جو اسپرٹ ہے بہت اہم ہے. نماز کی اسپرٹ، نماز کی روح جو ہے، ٹھیک ہے، نماز کی فارم سے زیادہ اصل اہمیت نماز کی روح کی ہے. کہ نماز کی روح کیا ہے؟ کہ نماز میں اللہ یاد رہے. بس اس کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے.